محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فائدے ہیں؟ محبت رسول کے فائدے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میں نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ سے محبت توحید کی بنیاد ہے۔ وہ ایک اچھی خاصی لمبی چوڑی تفصیل کی متقاضی ہے، اس پر کتابیں لکھی ہیں بعض علماء نے۔ اور اللہ سے محبت رسول سے محبت و اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے خود کہا کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اب اللہ کے رسول کی اتباع اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہوگی، اتباع اور محبت کو میں جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ آگے کہہ رہا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت۔ کون بندہ نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول، ہم اللہ سے رسول سے محبت کرتے ہیں، دعوت ہم کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ خاص بات نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ بالکل اللہ نے یہ کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رضا محبت کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے صبح و شام کے اذکار میں کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ تعلیم دی گئی محبت رسول کی دلیلوں میں، اس کو بھی شامل کر لیجیے۔ محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، تو راضی ہونے کا مطلب کیا کہ نبی کی حیثیت سے آپ نے جو بھی تعلیم دی، جو بھی باتیں بتائی، وہ سب ہمیں قبول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اس طرح سے رضامندی اور اطاعت ہوگی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تو محبت کا ایک محبت رسول کا ایک فائدہ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، مغفرت گناہوں کی بخشش۔ یہ دو چیزیں مل گئی تو دنیا اور آخرت کامیاب۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا اسے دنیا کی کوئی ذات نقصان پہنچا پائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ جس طرح ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہماری خلاف جلائی گئی، آگے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو آزمائش کے طور پر تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، لیکن رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ ایک فائدہ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت یہ معیار ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ نور میں اللہ نے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو کا حکم دینے کے بعد اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ہاں اگر تم نہیں مانتے تو رسول پر وہی ذمہ داری ہے جو اس کو سونپی گئی ہے، اور تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم نے رسول کی اطاعت کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں اکثر تقریروں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں بھی دہرا دوں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو کچھ دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کے ماننے کے لیے اتنی آیتیں اور بہت سی اور دلیلیں، اور آپ کے نہ ماننے کے نتیجے میں ابھی میں نے کہا کہ قرآن کی سورہ نور ہی کی ایک آیت اور ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی آپ سے محبت نہیں کرتے، محبت کا معیار یہی ہے۔ آپ نے محبت کی علامت پوچھی تو اس میں ایک اہم سوال کا جواب یہ تھا، خود اللہ کے رسول نے کہا من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اسی تناظر میں دیکھیے کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ فتنے سے کی ایک تفسیر علماء نے کی کہ دنیا کا عذاب۔ آج ہم پر عذاب کئی قسم کے آ رہے ہیں، بے عزتی ہے، معاشی طور سے پریشانیاں ہیں، دشمنوں کا تسلط ہے، ہمارے خلاف قوانین بنا رہے ہیں، ہمارے اوقاف، ہمارے مدارس، ہماری مساجد خطرے میں ہیں، زبانی جمع خرچ کرتی ہے، مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنہ آئے گا رسول کی مخالفت کرو گے۔ ایک حدیث کی لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو میرے حکم کی، میرے امر کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت اور بے عزتی، صغار، پستی جو ہے اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ تو اطاعت رسول کا فائدہ، محبت رسول کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ذلت سے، رسوائی سے، دنیا کی ان بے عزتیوں سے بچ سکتے ہیں، عذاب سے بچ سکتے، ورنہ فتنہ آئے گا اور دردناک عذاب آئے گا۔ یہ ایک فائدہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دنیا میں ہم کو عزت ملے گی، دنیا میں حفاظت ملے گی، جو ابھی میں نے دلیلیں پیش کی اس کی بنیاد پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت ملے گی اور دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی میں اس سے اچھی تبدیلی آئے گی۔ کوئی بھی انسان اچھا انسان بننا چاہتا ہے، مکمل آدمی بننا چاہتا ہے، کامل مرد بننا چاہتا ہے، یا آج کی زبان میں ہم کہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ،
ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ اس کا کورس ہوتا ہے، گھنٹے کی فیس لگتی ہے، لاکھوں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور شخصیت کا، آپ کے طور طریقوں کا، رہن سہن کا، لباس کا، رہنے بیٹھنے کا انداز، آپ کے طور طریقے کو، سیرت کو پڑھ کر اگر کوئی آدمی اس کی خالص پیروی کرے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا وہ استاذ اور نمونہ بن جائے گا، زندگی سمر جائے گی اس کی۔ سب سے بہترین انسان جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ثابت ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے، عقلاً، شرعاً، تاریخی اعتبار سے، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اسے قبول کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے طریقے کو اختیار کرنے والا شخص سب سے اچھا انسان ہوگا۔ تو آپ خود یا آپ کے بال بچے چاہتے ہیں کہ اچھے انسان بنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے، یعنی آپ کی اطاعت، فرما برداری، آپ کا ادب و احترام کے ساتھ آپ کے حقوق کا لحاظ، یہ اختیار کیا جائے۔ تو اس طریقے سے شارٹ میں، مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سارے خیر، اللہ کا رحم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، عزت چاہیے تو اللہ کے رسول کی اطاعت، عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، سعادت چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت ضروری ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ جواب سمیٹوں کہ دنیا کی ساری بھلائیاں اطاعت محبت رسول سے جڑی ہوئی ہیں، آخرت کی ساری کامیابیاں محبت رسول سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو محبت رسول نہیں رکھتا، رسول سے بغض رکھے، رسول کی حدیثوں کی مخالفت کرے، آپ کے احکامات کی مخالفت کرے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے ڈر اور خوف اور عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہو سکتا ہے۔